اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ آل عمران کی ترجمہ تفسیر کی کلاس کی جو آج کی آیات ہیں وہ 169 سے اینڈ تک ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب وہ پھر آیت آگئی 19ویں رکوع کی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ بقرہ اس کے 19ویں رکوع کی آیت ہے، اور یہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل أحْيَاءٌ بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، رزق پا رہے ہیں۔ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ اور ابھی وہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں اور شہادت کی خوشخبری انہیں ابھی نہیں ملی، وہ بھی آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ناز و نعم کے ساتھ اس وقت رکھا ہوا ہے، اس سے وہ بھی شاد کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ اب اصل میں یہاں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی۔ ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کہ کفار چلے گئے ہیں، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، یعنی جو بھی شہداء تھے ان کو دفنایا اور جو کچھ کام تھے وہ بھی نپٹائے۔ اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے، کہیں دوبارہ نہ آ جائیں۔ سیکنڈ تھاٹ ناؤ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں ہیں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ جرأت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کے جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، وہ پھر تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 میل تک ہمراہ اثر تک چل کر آئے مدینے سے باہر، اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو خیال فی الواقعہ آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا، اور ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اس نے اسے کہا تھا کہ جا کر مسلمانوں کو بتا دو میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً۔ تو آ کر انہوں نے کہا بھی، یعنی انہوں نے پیغام دے دیا مسلمانوں کو، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم تو کمر کس کے آگے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں، یعنی 1 سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب 1 سال کے بعد یہ جو ہے احد میں ہم آگے مدینے پر حملہ آور ہو کر اب ہمارے اور تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے نکل گئے بدر تک، ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آیا، اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوفو، قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ دونوں واقعات پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر، اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے، ان کے جسم زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، بڑی جمعیت، بڑی قوت آ گئی ہے۔ فَاخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرو۔ فَزَادَهُمْ ایمانًا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغریٰ جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا، جب اس نے سنا کہ محمد تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کنی دے کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا وہ۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وَفَضْلٍ، اور اس کے فضل سے۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کوئی برائی ان کو مس نہیں کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، وہ چاہتا ہے اس کے جو 7 کفار ہیں حزب الشیطان ہے وہ ان کا خوف تمہارے اوپر طاری کر دے۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کے ان طریقوں کا اثر ان ہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کی باتیں سنتے ہیں، جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کے وسوسہ اندازیوں کا۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ، تو تم مجھ سے مت ڈرو۔ وَخَافُونِی، اور مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن صادق ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہا ہے ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکہ کہ آؤ چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب اسے یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس وقت ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، تو اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے سیلاب کے اوپر کا سارا جھاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ یہ آنا جانے دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ سمجھے یہ کافر کہ ہم جو مہلت انہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، اچھائی نہیں ہے، کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے۔ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، کفر میں اور بڑھ جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اور برے سے برے عذاب کے مستحق بنا لیں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ،
اور پھر ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، یہ آیت پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آن واحد میں جو چاہے کر دے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی آگ میں جس میں تم ہو، یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڈمٹ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڈمٹ ہیں۔ یہ گڈمٹ جو تمہاری ہے، یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے کے جو اور مشکل مقامات آ رہے ہیں، آگے تو تم نے سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسریٰ سے ٹکرانا ہے۔ ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں اندرون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں سے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث الگ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے۔ یہ خبثہ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے اور صادق الامین وہ نکل کر بالکل الگ ہو جائیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے غیب کی خبریں تمہیں دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے۔ وہ غیب ان رسولوں کو از خود معلوم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح، البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے، ایمان کو پختہ رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں سے ثابت قدم رہو گے، تقویٰ پر کاربند ہوگے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، اسی طرح نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی اب کچھ لوگ پیسے جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ اب جو ان میں سے غنی تھے، ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا، اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں۔ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج یہ تمہارے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے ہی رہ جائے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں اب وہ 18 رکوع مکمل ہو گئے، 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے، اب 2 کنکلوڈنگ رکوع ہیں اس سورۃ مبارکہ کے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لی ہے بات، قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنہ دو، تو کہتے کہ اللہ تو پھر فقیر ہوا، پھر محتاج ہوا۔
ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم نکلیں گے جو کچھ انہوں نے کہا۔ بڑا غصہ ہے اس کے اندر، ہم نکلیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ فوراً تو نہیں پکڑتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انبیاء کو یہ قتل کرتے رہے ناحق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی سلگتی ہوئی آگ کا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے، جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا۔ اس رکوع 19ویں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک عہد لے لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ ابتدائی زمانے میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عہد طفولیت تھا نوح انسانی کا، تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں، کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا اور پیش کر دیا، اللہ کے لیے صدقہ کیا، نذر کیا ہے، تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی اس چیز کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں قبول ہوئی کیا پتہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پہلے ایسی حسی علامات ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی، تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے، تو اگر محمد رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں۔ یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے کیوں قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے۔ گویا کہ یہ اس راستے کا عام سا تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جاءوا بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ۔ والزبر، اور صحیفے لے کر۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے دے دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں۔ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کا سارا ساز و سامان مگر دھوکے کا سامان۔ اب وہ آیت آ گئی جو سورۃ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آئی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صرف یہ کہ صیغے بدلے ہوئے ہیں، یہاں مجہول کا صیغہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے
کان کھول کر سن لو، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ جنت لینی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں کی بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی اذًا کثیراً بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ سنو اور صبر کرو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں کہا گیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ أَجْرًا جَمِيلًا۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کسی نے آ کر کہہ دیا مجنوں ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہہ دیا سائل ہے۔ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے آپ کو، لیکن صبر کیجیے۔ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا۔ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے، لوگوں کے لیے چھپاؤ گے نہیں۔ تم نے علم چھپا لیا، علم تو عام کرنے کی چیز ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی حقیر سی اس کی قیمت وصول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، وہ بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں تو اس پر بہت فخر کرتے ہیں، اینٹ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کر دیا، یہ نیکی کر دی۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں۔ فلاں صاحب آئے ہیں، سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کی 7 پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر ان کی جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ اگر کچھ کر لیا تو اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے۔ جو کچھ کیا ہوگا وہ تو بیان کریں گے ہی، اس سے آگے بڑھ کر کچھ باتیں اپنے پاس سے لگا کر بھی کر دیں گے، اور اس سے اگلا درجہ کہ اگر کچھ نہیں کیا تو اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کی عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری رات رکعت طاری رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے روتے رہے۔ جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے کہ نماز تیار ہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ رکعت طاری ہے تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یعنی وہ رکعت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی، اتنی عظیم آیات۔ دیکھیں، نوٹ کیجئے، یہ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ ال عمران کا، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورۃ بقرہ میں کیا تھی؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ آیت الآیات اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہاں آیت ختم ہوئی تھی لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں اولو الالباب یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھو، زمین دیکھو، فلک دیکھو، فضا دیکھو، مشرق سے ابھرتے سورج کو ذرا دیکھو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ اگلا قدم کیا ہے؟ جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے بھی، لیٹے بھی، بیٹھے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب یہ سب تو نے بیکار تو نہیں پیدا کیا ہے، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میری زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو، اولاد پیدا کرو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اور اللہ خیر صلاح۔ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو نہیں ملتا، اکثر نیکوکار جو ہیں وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہیں وہ عیش کرتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، کوئی اور دنیا ہو کہ جس میں پھر بھرپور بدلہ مل جائے، مکافات عمل ہو۔ لہٰذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اس سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا، اب ایمان بالآخر، ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، رسول کی پکار آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں، فوراً دیر نہیں لگاتے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے، جو میں نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ سورۃ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے، ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اپنی سلامتی طبع، اپنی سلامتی عقل، اپنی سلامتی فطرت کے نتیجے میں، اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، اب اس کے بعد رسالت اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے دعا، عظیم ترین دعا، یہ جو سورۃ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، یہاں پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو میں ان کی جو باتیں میں آپ سے شیئر کروں گی انہی کے الفاظ میں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پس اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دینا اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ دینا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں شک تو اس بات پر ہے کہ آیا ہم تیرے وعدے کے مصداق ہو سکیں گے یا نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرنا اور ہمیں وہ سب کچھ دے دینا جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ فاستجاب لهم ربهم،
اب یہ دعا کی قبولیت کی انتہا، فوراً اس دعا کے بعد قبولیت، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکرٍ او انثیٰ، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک ہی باپ کے نطفے میں سے بیٹی اور بیٹا، اور ایک ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ فالذین ہاجروا، تو میرے وہ بندو جنہوں نے یہ کام کیے میرے لیے۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ واوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ وقاتلوا، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی۔ وقتلوا، اور جانیں بھی دے دیں، قتل ہو گئے۔ لا اکفرن عنہم سیئاتہم، کوئی شک ہی نہیں لازماً میں ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا۔ ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور لازماً انہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد جو 5 آیتیں رہ گئی ہیں یہ پھر کنکلوڈنگ ہے تمام پر، چونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا، کچھ نصارہ کا، کچھ اہل کتاب کا، اہل ایمان کا، مشرکین کا بھی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مرعوب نہ ہو جائیں۔ متاع قلیل، یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، نزل۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو یہاں پہ جن نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے یہ ابھی بہت کم ہے، جو اللہ کے پاس نعمتیں ہوں گی وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گی نیکوکاروں کے لیے، جن کا حدیثوں میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہے یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عجز کرتے ہیں، عاجزی اور تواضع کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخری آیت پھر بہت جامع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں اپنے دشمنوں میں بڑھ جاؤ۔ مصابرت جو ہے باب مفاہلہ، اس میں مقابلہ آتا ہے، ایک تو ہے صبر کرنا، ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، تمہیں چرکا آج لگا ہے، 1 سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا، 70 مارے گئے تھے، اور وہ 1 سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے، تو تم اپنا دل غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو تمہیں ان سے بڑھ کے صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تو تم در حقیقت
اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے۔ رابطو مراد رابطہ، پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ ربط، نظم، ڈسپلن، مضبوط، مربوط، اور وہ جو ایک آیت کا ترجمہ ہے، تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم، تم نے سموتات کے اندر کمی کی، لہٰذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کرے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔